نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سب پیارے اسلامی بہن بھائیوں کو ہمارے اس پیارے اسلامی چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقین رکھتی ہوں کہ آپ سب روز کسی اچھی اچھی بات کو سن کے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ جو میرے بہن بھائی اسے وقت دیتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، ان کی آخرت کو ان کے لیے آسان کر دے، ان کی آخرت کی منازل کو ان کے لیے آسان کر دے، آمین۔ تو جیسا کہ میں ہمیشہ کوئی اچھی بات لے کے آتی ہوں آپ سب کے لیے، آج پھر میں لے کے آئی ہوں، اور آج کا میرا موضوع ہے خوف الہی، اللہ کا ڈر ہونا۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، میری اس آواز کو اتنا، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں کہ میری یہ آواز پوری دنیا تک جائے، امت مسلمہ کے ہر فرد کی کانوں میں میری آواز جائے۔ کیا پتہ کوئی ایک بھی اس آواز کے صدقے، اس آواز کے سن کے ہی نیکی کی طرف آ جائے، کوئی اچھا کام کر لے، اپنی آخرت کو سنوار لے، تو وہ ہم سب کے لیے وسیلہ نجات بن جائے۔ آج میں آپ سب کے لیے خوف الہی کے متعلق چھوٹی سی تعلیم لے کے آئی ہوں کہ اللہ کا خوف ہونا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، اور اللہ کا خوف جن میں تھا ان کی کیا حالت ہوتی تھی۔ جی میرے پیارے اسلامی بہن بھائیو، اللہ کا خوف ایک ایسی چیز ہے کہ جو پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، پتھر تک کو پھاڑ دیتا ہے۔ اللہ کا خوف جو ہوتا ہے، اللہ کے ڈر سے کتنے پتھر جو ہیں وہ پانی کے چشمے ابلنے لگ جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اگر اللہ کے عذاب کے متعلق آپ سنیں نا تو آپ لرز جائیں، آپ کبھی بھی مسکرائیں نہیں۔ ایک مرتبہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، تو سب صحابہ کرام نا ہنس رہے تھے کہکے لگا کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ کی جماعت، اگر تم جان لو نا کہ تمہارے لیے آگے کیا ہے، قبر کی کیا منزلیں ہیں، قبر کے بارے میں، تو تم کبھی بھی اتنا نہ ہنسو جتنا ایسے ہنستے ہو۔ اگر تم ان پوشیدہ باتوں کو جان لو، پوشیدہ رازوں کو جان لو کہ اتنا زیادہ سخت عذاب ہوتا ہے اللہ کا، اتنی سخت منازل ہوتی ہے اللہ کی، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے غفلت میں گزاری ہوتی ہے۔ جی میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، میں اسی کے متعلق آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک مرتبہ نا اشقیاء اصحابی مدینہ میں آتے ہیں، تو یہ ایک شخص کے ارد گرد بھیڑ لگی ہوئی دیکھتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کسی سے کہ یہ کون ہے جس کے ارد گرد اتنے لوگ ہیں، تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں کہ سب سے زیادہ جنہوں نے ہم تک حدیثوں کو پہنچایا، سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ ہم تک علم کو پہنچایا ہے۔ یہ بہت بڑی ہستی ہیں، بہت بڑی، ان کے اندر نا بہت بڑی خاصیات پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ یہ ان کے پاس گئے، جا کر بیٹھ گئے، جنہوں نے پوچھا تھا نا ان کو، تو اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے حدیث کو بیان کر رہے تھے۔ جب حدیث سنا چکے اور مجمع جو تھا وہ سارا چلا گیا، تو انہوں نے اس جو آیا تھا نا شخص، اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ مجھے بھی کوئی حدیث سنا دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کو آپ نے ان سے سنا ہو اور سمجھا بھی ہو اور جانا بھی ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسی ہی حدیث بیان کروں گا، یہ کہا اور ایک چیخ ماری زور سے، اور فوراً بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہوش آئی تو کہا کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کروں گا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھر میں بیان فرمائی تھی، اور اس وقت میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا۔ اتنا کہہ کر پھر ایک مرتبہ زور سے چیخ لگائی اور پھر بے ہوش ہو گئے۔
پھر کچھ افاقہ ہوا تو منہ پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھر میں بیان فرمائی تھی، اور وہاں میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی تیسرا نہ تھا۔ یہ جیسے ہی کہا پھر ایک اور چیخ ماری اور غش کھا کر منہ کے بل گر پڑے۔ جب ایسا ہوا تو اشقیاء صحابی نے فوراً شقیاس بھی نے آگے ہو کے تھام لیا اور دیر تک سنبھالتے بھی رہے انہیں۔ تو جب ہوش آیا تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ جانتے ہیں کہ ان کا یہ عالم کیوں ہو رہا تھا؟ آج کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے نا تو غم سے، تکلیف سے، ڈر سے وہ بھی ایسے ہی بے ہوش ہوتے ہیں بار بار۔ کبھی غور کیا ہوگا آپ نے، کسی کی ماں بہن یا کوئی بھی فوت ہو جائے نا تو اس میں بار بار غشی آتی ہے۔ غم اور ڈر کی علامت میں نا یہ چیز ہوتی ہے۔ تو کیا انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جب اللہ اور بندوں کے فیصلے کے لیے، اللہ جو ہے جب بندوں کے فیصلے کے لیے اترے گا تو سب سے پہلے 3 ایسے آدمیوں کو بلائے گا، طلب کرے گا، جن میں ایک عالم قرآن ہوگا، ایک اللہ کی راہ میں قتل ہوا ہوگا یعنی شہید ہوگا، اور ایک بہت زیادہ دولت مند ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان تینوں کو بلائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے سب سے پہلے عالم سے کہ کیا میں نے تجھے قرآن پاک کی تعلیم نہیں دی تھی؟ تو وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے قرآن پاک کی تعلیم دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے اس پر عمل کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ میں رات دن اسی کی تلاوت کرتا رہا، ہر وقت پڑھتا رہا اسے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ، تو جھوٹا ہے، تو صرف اس لیے تلاوت کرتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کا خطاب دیں، تیری واہ واہ ہو، تو لہٰذا تجھے وہ خطاب دے دیا گیا۔ پھر دولت مند کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے کو غنی کر دیا تھا دنیا میں، اور تجھے غریبی سے بے نیاز کر دیا تھا، محتاجی سے بھی بے نیاز کر دیا تھا۔ تو وہ کہے گا ہاں اللہ کیا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے تو نے پھر کیا کیا؟ کوئی صدقہ خیرات کیا؟ کوئی کسی پہ خرچ کیا؟ کوئی بیمار پہ، کوئی دین کی درسگاہ میں، کسی بھی نیکی کے کام میں تو نے خرچ کیا؟ تو پھر وہ کہے گا کہ اللہ میں تو ہر وقت اپنی جان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مال کے لیے، تیری رضا کے لیے خرچ ہی کرتا رہا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جھوٹا، تو بھی جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے صدقہ نہیں کیا، تو نے وہ صدقہ میری رضا کے لیے نہیں، صلہ رحمی کے لیے نہیں، تو نے وہ صدقہ صرف اس لیے کیا کہ تیرا دنیا میں سخی نام بلایا، سخی کہہ کے تجھے بلایا جائے، فیاض کہہ کے تجھے بلایا جائے، تیری دنیا میں واہ واہ ہو۔ تو لہٰذا لوگوں نے تجھے کہا بھی، سخی بھی کہا، فیاض بھی کہا، واہ واہ بھی کی تیری کہ یہ بندہ تو بڑا ہمیں صدقہ خیرات دیتا ہے، بڑا اچھا بندہ ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ تو شہید کیا گیا، کیا وجہ تھی، کیا ہوا معاملہ تیرا؟ اب اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اپنے فرشتوں کے سامنے، اپنے بندوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں یہ معاملہ۔ تو وہ شخص کہے گا کہ اللہ میں تیری راہ میں جہاد کا حکم تھا نا، تیری راہ میں جہاد کرنے کا، تو میں نے تیری راہ میں جہاد کیا اور میں مارا بھی گیا تیری رضا کے لیے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تو جھوٹا ہے، تو چاہتا تھا کہ دنیا میں تیرے بعد تیرا نام جری ہو، بہادر ہو، تو لہٰذا تجھے دنیا نے بعد میں یہ کہہ کے بلایا، تیرا بعد میں اس طرح چرچا بھی ہوا، تیری مشہوری بھی ہوئی۔ تو یہ حدیث بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دونوں زانوں پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے انہی تینوں لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہم احفظنا منہم، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ ایک عالم اور ایک دولت مند اور ایک شہید، ان تینوں کا خاص طور پہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کر دیا کہ ان 3 لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کریں اس آگ سے،
تو ہم سب کو چاہیے نا کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ جو پڑھے لکھے ہیں وہ اپنی نماز کو تنہا اپنے اللہ کے آگے، صرف اپنے اللہ کے آگے جھکنے کی کوشش کریں۔ وہ اس طریقے سے پڑھیں کہ دنیا والوں کو خبر تک نہ ہو ان کی عبادت کی۔ ہاں، آپ اس لیے عبادت دنیا والوں کے سامنے کر سکتے ہیں کہ جب آپ کا مقصد یہ ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ کے وہ کام کرے، کسی کو آپ کو دیکھ کے وہ شوق آئے، یہ نیت رکھ کے آپ نیکی کا کام دنیا والوں کے سامنے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نیت کر کے آپ